بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر۔ دو عبادات ایسی ہیں جو تعلق مع اللہ میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہم اس وقت اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت کی چیز تعلق مع اللہ ہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو دو عبادتیں بہت زیادہ اہم ہیں، ایک استغفار، توبہ اور استغفار، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کا بڑھتا ہے۔ توبہ کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور لوٹ کے اللہ کے راستے کی طرف آ گیا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، لوٹ کے اللہ کے راستے کی طرف آ گیا ہے، غلط راستے کو چھوڑ دیا ہے، صحیح راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ تو ہے توبہ، گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ کی اطاعت کا ارادہ کر لیا ہے، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی جائے کہ اب تک جو ہے اللہ ہو گیا ہے اس کو معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا نام ہے۔ تو توبہ اور استغفار دونوں قریب قریب ہیں، دونوں قریب قریب ہیں۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ انسان کو نصیب ہوتی ہے، کبھی جھٹکا لگ جاتا ہے، اللہ بھی یہ لگاتے ہیں جس سے وہ اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے، غلط راستے کو چھوڑ کے۔ اور کبھی انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں آ جاتا ہے۔ تو مالک ابن دینار بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ ذرا دینداری کی نہیں تھی۔ سرکاری افسر تھے، شراب پینا، شراب کی محفل سے جانا، اور جہاں پر شراب آتی ہے وہاں پر کباب بھی آتا ہے، وہاں پر شباب بھی آتا ہے، تو تینوں چیزیں وہاں پر جمع ہو جاتی۔ کہہ رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی بدلی کیسے ہے؟ فرمانے لگے کہ ہوا یہ کہ میری شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچی دی، بہت پیار تھا مجھے اس بچی سے، بڑی اچھی لگتی تھی، اور میں اس کو اٹھاتا تھا۔ پھر 2 سال کی عمر تک وہ پہنچ گئی، اور میرے گلے لگنا، میری گود میں بیٹھنا۔ اور اس بچی کی ایک عادت تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے لگتا نا تو وہ ہاتھ مار کے اس کو گرا دیتی، میرے کپڑے خراب ہو جاتے۔ لیکن بچی پیاری اتنی تھی کہ اس کی یہ ادا بھی اچھی لگتی اور اس میں غصہ نہ ہوتا۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نقصان کا برتاؤ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. کہنے کہ اتنی پیاری بچی اس کا انتقال ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے وفات کی چوٹ میرے دل پہ لگ گئی. بس یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چوٹ لگا جاتے ہیں. ایک تو یہ وہ چوٹ لگ گئی میرے، ایک غم جو ہے وہ مسلسل ایک دل کے اوپر آ گیا میرے، اور عیاشی کرکری ہو گئی ویسے بھی. کہنے کہ اس کے بعد پھر میں نے ایک رات بڑا خوفناک قسم کا خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ قبر سے دوبارہ اٹھیں اور میدان معاشر کی طرف چلیں. بہت چٹیل میدان ہے. کہنے لگے کہ میں چل رہا تھا خواب میں کہ میرے پیچھے جو ہے نا ایک آواز آٹھ سی محسوس ہوئی، کچھ چیز آ رہی ہے پیچھے میرے. جو پیچھے مڑ کے جو دیکھا تھا تو وہ بہت بڑا سانپ تھا اور اس نے منہ کھولا ہوا اور میری طرف چلتا ہوا آ رہا. اور یہ ایسا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ کسی کو دنیا میں ایک بار پیش آ جائے نا وہ زندگی میں بھولتا نہیں ہے. بچ بھی جائے تو بھولتا نہیں ہے اس کو. خود سندھ میں میرے ساتھ ایسا ہوا. سانپ میرے پیچھے دوڑا، چند سیڑھیاں تھیں، برآمدہ تھا، میں اوپر کو چڑھا. سیڑھیاں پھسلن والی تھی تھوڑا سا، وہ بھی پیچھے چڑھا کہ میں نے اس پھسلن کی وجہ سے وہ چڑھتا ہوں پھر نیچے گرتا تھا اس پھسلن کی وجہ سے. تو وہاں یہ صورتحال تھی کہ سانپ چونکہ زیادہ ہوتے تھے تو ہر کمرے میں سانپ مارنے والا ڈنڈا ضرور ہوتا تھا. طلبا اندر دیکھ رہے تھے، میں بھی طالب علم تھا اس وقت. انہوں نے جلدی سے ڈنڈا لے کے آئے اور اس کو مارا. وہ منظر بھولنے والا نہیں ہے. تو سانپ میرے پیچھے لگا ہوا، بہت بڑا سانپ. پھر میدان معاشر کا جو سانپ ہوگا تو کیسے سخت ہوگا. کہنا میں دوڑتا جا رہا تھا تو آگے ایک بزرگ مل گئے، بہت خوبصورت شکل صورت. میں نے ان سے کہا میری مدد کرو. کہنے لگے سانپ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ ایسے کرو آگے چلو شاید کوئی صورت بن جائے. کہنا میں دوڑتا گیا. آگے کیا دیکھا ہے کہ جہنم آ گئی ہے اور اس کی آگ اور اس کے خوفناک مناظر وہ سانپ سے بھی زیادہ بدتر. تو کہنے لگے کہ میں اب پیچھے بڑھوں تو سانپ، آگے دوڑ جاؤں تو کیا ہے جہنم ہے، آگ ہے. کہنے لگے کہ میں نے موڑ کاٹا، پھر واپس دوڑا، سانپ میرے پیچھے. اب دوبارہ وہی آدمی کھڑا نظر آ رہا. پھر انہوں نے کہا میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں اللہ کے لیے مجھے بچا لو. اس نے کہا جی سانپ طاقتور ہے، میں کمزور آدمی ہوں، میں نہیں بچا سکتا، اس کو مارنا میرے بس کی بات نہیں ہے. تو ہاں ایسا کرو یہ پہاڑی کی طرف چڑھ جاؤ، یہاں شاید کچھ آپ کو مل جائے. کہنے لگا میں دوڑا پہاڑی کی طرف، وہ بھی سانپ بھی میرے پیچھے. اس پہاڑی پہ محلات نظر آ رہے تھے اور اس کے کھڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں، اندر پردے لگے ہوئے اور کھڑکیاں بھی سونے اور چاندی کی بڑی ہوئی اور اس پہ نگ لگے ہوئے بڑے بہترین. تو اندر سے کھڑکی کھلی اور کچھ لوگوں نے اندر سے دیکھا، بچے تھے. تو ان بچوں نے آواز دی کہ یہ باہر تو وہ آدمی ہے، اس کے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، دوڑو جا کے مدد کرو. کہنے لگے دروازہ کھلا، بے تحاشا بچے اندر سے باہر نکلے. میں جب ان کو دیکھا تو وہ میری بچی بھی اس میں جو فوت ہوئی تھی. اس نے کہا یہ میرا ابا ہے، اور سانپ کاٹنے لگا اس کو. اور سب نے مل کے کیا ہے بہرحال سانپ کو بھگایا اور اس کو اوپر کو دے گئے. اور بچی نے اس کو بٹھا کے خود گود میں بیٹھی، داڑھی میں ہاتھ پھیرنے لگی. پوچھا کہ ابا کیا؟ اس نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے جو بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جنت بنائی ہے. ہم سب یہاں رہتے ہیں
اور میدان محشر میں ہم اپنے والدین کی سفارش کریں گے. اس نے بیٹی یہ سانپ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ ہمارے بت تھے آپ کے، جن کو آپ نے پڑھا ہوا تھا. کہا وہ بزرگ ملے تھے، وہ کہنے لگے وہ آپ کے اعمال صالحہ تھے، اس کو آپ نے کمزور کیا ہوا تھا. اب یہ بچی کہنے لگی کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے سامنے آپ کا دل جھک جائے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ میں نے اسی وقت کہا کہ بیٹی میرا دل اللہ کی یاد کے لیے جھک گیا. فرمایا کہ جب آنکھ کھلی تو وہی منظر سامنے تھا، وہی خوف و ہراس اور وہی جان چھوٹنے کا جو منظر اور وہ دوزخ کا منظر، وہ سارا کا سارا سامنے تھا. اور اٹھتے ہی میں نے اپنی زندگی کو بالکل بدل دیا، یکسر بدل دیا. تو کبھی تو توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گانے والے تھے اور بعد میں کیا ہے ثنا خان رسول بن گئے، حالات ان کو یہاں پر لے آئے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو کھینچتے ہیں، بعد میں وہ توبہ کرتا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے توبہ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں بسائی جائے. جتنی یاد اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر ہوگی اتنا ہی انسان جو ہے وہ گناہوں پہ نادم ہوگا، اور جتنے انسان گناہوں پہ نادم ہوگا اتنی ہی زیادہ توبہ کرے گا. تو توبہ اگر اختیاری طور پہ انسان نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو یہاں سے پیدا کر دے کہ انسان بن جائے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. لیکن ہر ایک جگہ پہ نہیں ہوتا. انسان یہ چاہے کہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگنے والا بن جاؤں، توبہ کرنے والا بن جاؤں. میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، توبہ کرنے والا بھی انسان بن جائے نا، بہت بڑی بات. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے کیا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. رزق اللہ تعالیٰ اس کے اپنے سے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے متقیوں کی شان. انسان جو ہے گناہوں کو چھوڑ دے، نیکی کے راستے پہ آ جائے، تقوی کے راستے پہ آ جائے تو امید حد یزداں مراد متقین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی مرادیں جو ہیں وہ خود پوری فرماتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں، ان کے بند راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے من لازم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں. لکل ضیق یعنی فرمایا ہر بعض تنگیوں سے، لکل ضیق مخرجا. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو استانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے متقی بندے اگر نہ بن سکیں تو اللہ کے معذرت خواہ بندے تو ہم بن سکتے ہیں نا. اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والے بندے تو ہم بن سکتے ہیں. جو وعدے حق تعالی شانہ نے تقوی والوں کے لیے کیے ہیں وہی وعدے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے کیے. لیکن اللہ میاں سے معافی مانگے گا کون؟ جس کو یہ احساس تو ہو کہ اللہ کی نافرمانی کتنی بری چیز ہوتی ہے. اور احساس کب ہوگا؟ جب اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر بیٹھے.
میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ بے حیائی سے کو چھوڑ کر کوئی اور گناہ کا کام کر لیتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، ہو گیا گناہ، لیکن چونکہ اس نے اپنے دل میں اللہ کی یاد بٹھائی ہوئی ہے، اس یاد کا اثر کیا ہوگا؟ فما ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرے گا، اوہو اللہ کی نافرمانی کی، فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ قصور ہو گیا، معاف فرما دینا۔ ہمارے جو اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہتے ہیں وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یا اللہ گناہ تو ہم سے ہو گیا ہے، اب جائیں کہاں؟ تیرا در چھوڑ کے جا بھی تو کہیں نہیں سکتے نا، معافی تو آپ ہی سے مانگنی ہے نا، آپ ہی نے معاف کرنا ہے۔ وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہوتے ہیں گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹائی اختیار نہیں کرتے، یہ اللہ کی یاد کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دن میں اس طریقے سے 70 بار گناہ کرے کہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، ایک دن میں 70 بار اس طریقے سے گناہ ہو گیا اس سے، تو فرمایا کہ وہ گناہ پہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے۔ اور یاد رکھیے جب انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی گناہ ہوتا ہے اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے انسان، اور جو ہی توبہ کرتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، پھر توبہ کرتے ہی انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ کو صرف اللہ معاف نہیں فرماتے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سیئات کو بھی اللہ تعالیٰ حسنات سے بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں ہم سوچتے ہیں کہ اتنے گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے کیسے بن جائیں گے ہم توبہ کر کے، تو ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، ہم اس سے معافی مانگیں وہ معاف کر بھی دے، لیکن جو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم کیا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اونچی ہے، آپ میں کتنا حلم تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بربار تھے، کتنے معاف کرنے والے تھے، یوں کہیے کہ کائنات کا سارا حلم جمع کر لیا جائے وہ ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اس سے زیادہ، عفو درگزر ساری کائنات کی ملا لی جائے وہ ایک طرف کر لی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر لیا جائے وہ ساری کائنات کے عفو درگزر، تمام اولیاء کے عفو درگزر سے آگے نکل جا ہوا ہے۔ لیکن آپ کے چچا کا قاتل جب اس نے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھ دیا، اس کے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، شرف صحابیت اس کو مل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو پوچھا کہ تو نے میرے چچا کو مارا تھا؟ جی ہاں۔ کیسے مارا تھا؟ سارا واقعہ سنا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو میری آنکھوں سے غائب کر لے، دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آ تو، تاکہ مجھے یہ چچا یاد نہ آئے اور اس پہ جو تو نے ظلم کیا، اور یہ بھی حضرت نے اس کا بھلا کیا، کیونکہ کسی اللہ کا ولی کسی کا دل کسی سے دکھے نا تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور نبی کا دل کسی سے دکھو اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ تو حضرت نے اس کو بھی برداشت کر سکتے تھے، لیکن اس میں اس کا اپنا نقصان تھا، اس کے نقصان سے بچانے کے لیے تو انسان جو ہے دل ٹوٹتا ہے تو نہیں جڑتا نہیں دوبارہ پھر، لیکن اللہ تعالیٰ تاثرات سے پاک ہے، مخلوق کے تاثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تاثرات سے کیا ہے؟ پاک ہے، بس جو ہی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے بندہ، انسان جو ہے۔ اس لیے
توبہ اور استغفار یہ ایک زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی اور غفلت ہوگی تو انسان جو ہے وہ غفلت کے ساتھ گناہوں کے اندر ہی مبتلا رہے گا. اور جتنا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی انسان کی نعمتوں کے اندر ترقی ہوگی. ترقی کرتا ہی چلا جائے گا، کرتا ہی چلا جائے گا، کرتا ہی چلا جائے گا. اور شکر بھی انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی یاد اس کے دل میں ہو. اللہ والے جو ہیں وہ مصیبت کے اندر بھی شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ تعلق مع اللہ ان کو حاصل ہوتا ہے. اور تعلق مع اللہ نہ ہو تو نعمتوں کے اندر بھی ان کو مصیبتیں نظر آتی ہیں، ناشکری کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. وہی لوگ جو لاکھوں ماہانہ آمدن ہے ان کی، جب تک اللہ کی یاد ان کے سینے میں نہیں تھی ان کو وہ آمدن کم محسوس ہوتی تھی، مصیبت لگتی تھی، زندگی ان کے لیے اجیرن تھی لاکھوں کی آمدن میں بھی. لیکن جب اللہ کا یاد، نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، ان چیزوں کی جب توفیقات ان کو ملیں اس کے بعد اب وہ پیسے ان کے بچ بھی رہے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم موج ہی موج میں ہیں، مزے ہی مزے میں ہیں. تو وہ کیا ہے؟ شکر کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو. اس لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بٹھانے کے لیے زبان سے اللہ کا نام بہت کثرت سے لے، بہت کثرت سے لے، بہت کثرت سے لے، اور اس کا خوب اہتمام کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا اہتمام کریں. اسی سے انشاءاللہ باقی ساری نیکیوں کے راستے کھلتے چل جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیاں انشاءاللہ آسان فرما دے گا.